السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران پارٹ 2۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا، اے عیسیٰ، یقیناً میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف تیرا رفع کرنے والا ہوں اور تجھے ان لوگوں سے نتھار کر الگ کرنے والا ہوں جو کافر ہوئے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی ہے، ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا ہے، قیامت کے دن تک بالادست کرنے والا ہوں۔ پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے، جس کے بعد میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ پس جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے کفر کیا، تو ان کو میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شدید عذاب دوں گا، اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے تو ان کو وہ ان کے بھرپور اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے وہ جسے ہم آیات اور حکمت والے ذکر میں سے تیرے سامنے پڑھتے ہیں۔ یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی سی ہے۔ اسے اس نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے کہا کہ ہو جا تو وہ ہونے لگا اور ہو کر رہا۔ یہ یقیناً حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پس جو تجھ سے اس بارے میں اس کے بعد بھی جھگڑا کرے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، تو کہہ دے، آؤ ہم اب اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور اپنے نفوس کو اور تمہارے نفوس کو بھی، پھر ہم مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یقیناً یہی سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ پس اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً جان لو کہ اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ تو کہہ دے، اے اہل کتاب، اس کلمہ کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ پس اگر وہ پھر جائیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہنا کہ یقیناً ہم مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل نہیں اتاری گئیں مگر اس کے بعد؟ پس کیا تم عقل نہیں کرتے؟ سنو، تم ایسے لوگ ہو کہ اس بارے میں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہے، تو پھر ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھا نہ نصرانی، بلکہ وہ تو ہمیشہ اللہ کی طرف جھکنے والا فرما بردار تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یقیناً ابراہیم سے قریب تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی بھی اور وہ لوگ بھی جو اس پر ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکیں، اور وہ گمراہ نہیں کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اہل کتاب، تم اللہ کے نشانوں کو کیوں جھٹلاتے ہو جبکہ تم دیکھ رہے ہو؟
اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں مشتبہ کرتے ہو اور تم حق چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اس پر جو مومنوں پر اتارا گیا ہے دن کے پہلے حصے میں ایمان لے آؤ اور اس کے آخر پر انکار کر دو، شاید کہ وہ رجوع کر جائیں۔ اور کسی کی بات پر ایمان نہ لاؤ سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ تو کہہ دے کہ یقیناً ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کو وہی کچھ دیا جائے جیسا تمہیں دیا گیا، یا اگر نہ دیا جائے تو گویا ان کا حق ہو جائے گا کہ وہ تمہارے رب کے حضور تم سے جھگڑا کریں۔ تو کہہ دے یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بہت وسعت بخشنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں کہ اگر تو ڈھیروں ڈھیر امانت بھی اس کے پاس رکھوا دے تو وہ ضرور تجھے واپس کر دے گا، اور ان میں ایسا بھی ہے کہ اگر تو اس کو 1 دینار بھی دے تو وہ اسے تجھے واپس نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ تو اس پر نگران کھڑا رہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی الزام کی راہ نہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جبکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے بھی اپنے عہد کو پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو اللہ متقیوں سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہدوں اور اپنی قسموں کو معمولی قیمت میں بیچ دیتے ہیں، یہی ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور اللہ نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ قیامت کے دن ان پر نظر ڈالے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ اور یقیناً ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو بل دیتا ہے تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں باوجود کہ وہ جانتے ہیں۔ کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہتا ہے کہ ربانی ہو جاؤ، بوجہ اس کے کہ تم کتاب پڑھاتے ہو اور بوجہ اس کے کہ تم اسے پڑھتے ہو۔ اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو ہی رب بنا بیٹھو، کیا وہ تمہیں کفر کی تعلیم دے گا بعد اس کے کہ تم فرما بردار ہو چکے ہو؟ اور جب اللہ نے نبیوں کا میثاق لیا کہ جب کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لے آؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بات پر مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس نے کہا پس تم گواہی دو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پس جو کوئی اس کے بعد پھر جائے تو یہی ہیں جو فاسق لوگ ہیں۔ کیا اللہ کے دین کے سوا وہ کچھ پسند کریں گے جبکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے طوعاً و کرہاً اس کا فرما بردار ہو چکا ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ تو کہہ دے ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور جو ابراہیم پر اتارا گیا اور اسماعیل پر
اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی نسلوں پر، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اور جو بھی اسلام کے سوا کوئی دین پسند کرے تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ بھلا کیسے اللہ ایسی قوم کو ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہوں، اور وہ گواہی دے چکے ہوں کہ یہ رسول حق ہے، اور ان کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے ہوں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔ وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ وہ کوئی مہلت دیے جائیں گے، سوائے ان کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی، تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے جبکہ وہ کافر تھے، ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ اسے بطور فدیہ دینا چاہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے، اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے سوائے ان کے جو خود اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیے، بیشتر اس کے کہ تورات اتاری جاتی۔ تو کہہ دے کہ تورات لے آؤ اور اسے پڑھ کر دیکھ لو اگر تم سچے ہو۔ پس جو بھی اس کے بعد اللہ پر جھوٹ گھڑے تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ تو کہہ اللہ نے سچ کہا، پس ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یقیناً پہلا گھر جو بنی نوح انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو بکہ میں ہے، وہ مبارک اور باعث ہدایت بنایا گیا تمام جہانوں کے لیے۔ اس میں کھلے کھلے نشانات ہیں، یعنی ابراہیم کا مقام، اور جو بھی اس میں داخل ہوا وہ امن پانے والا ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں، یعنی جو بھی اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو انکار کر دے تو یقیناً اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ ان سے کہہ دے اے اہل کتاب، کیوں تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ اللہ اس پر گواہ ہے جو تم کرتے ہو۔ اے اہل کتاب، تم اسے جو ایمان لایا ہے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو، یہ چاہتے ہوئے کہ اس راہ میں کجی پیدا کر دو جبکہ تم حقیقت پر گواہ ہو، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی کسی گروہ کی اطاعت کی تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد ایک دفعہ پھر کافر بنا دیں گے، اور تم کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے، اور جو مضبوطی سے اللہ کو پکڑ لے تو یقیناً وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیا گیا۔